اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں تذکرہ کروں گا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ کو اس سے سیکھنے کو بہت ملے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بعض مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ تمہارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ سورہ سوات میں بھی تذکرہ ایوب علیہ السلام کے بعد یوں ذکر ہے، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور سب اچھے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ان کا تذکرہ اور صفت و ثنا کا متصل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے نبی تھے، اور مشہور بھی یہی ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک اور صالح، عادل اور منصف اور دانا عقل مند شخص تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں تکفف فرمایا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ رجل صالح تھے۔ آپ اپنی قوم میں معتبر شخصیت تھے، قوم کے معاملات کی کفایت کرتے، ان کے درمیان عدل و انصاف کے توازن کو قائم رکھتے، ان کی کفالت و تربیت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے، بنا بریں آپ کا نام ذوالکفل مشہور ہو گیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم علیہ رحمۃ اللہ نے داؤد بن ابی ہند کی توسط سے مجاہد علیہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب یسی علیہ السلام ضعیف اور معمر ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کاش میں کسی شخص کو اپنی زندگی میں ہی لوگوں پر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر لیتا، پھر دیکھتا کہ وہ مخلوق خدا کی معاملات کس طرح نمٹاتا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص میری 3 باتوں کو قبول کر لے، میں اسے اپنا نائب و خلیفہ مقرر کر دوں گا۔ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس میں 3 صفات ہوں؟ نمبر 1 صائم النہار ہو، نمبر 2 شب زندہ دار ہو، نمبر 3 غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک شخص نظریں جھکائے کھڑا ہوا، کہا کہ میں ہوں۔ حضرت یسی علیہ السلام نے فرمایا، تم صاحب النہار، شب زندہ دار اور غصہ نہ کرنے والے شخص ہو۔ کہا ہاں۔ اسی دن حضرت یسی علیہ السلام اتنا سوال کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر یوں ہی لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر وہی سوال دہرایا۔ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا، بحمد تعالیٰ مجھ میں یہ تمام صفات موجود ہیں۔ حضرت یسی علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب منتخب فرما لیا۔ جب حضرت یسی علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اپنا نائب منتخب فرما چکے تو ابلیس اللعین نے اپنے شیاطین سے کہا کہ تم فلاں آدمی کا دھیان رکھو۔ شیاطین کو اس آدمی ذوالکفل علیہ السلام نے عاجز کر دیا ہے۔ ابلیس نے اپنے شیاطین کارندوں سے کہا، تم تو نہ پہکا سکے، اس کام کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ابلیس حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پاس ایک انتہائی معمر
اور بوڑھے فقیر کی شکل میں آیا۔ آپ اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ آپ شب روز میں صرف دوپہر کے وقت کچھ وقت کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ کہا میں بوڑھا مظلوم شخص ہوں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اٹھے، دروازہ کھولا۔ بوڑھا اپنا قصہ بیان کرنے لگا کہ میری قوم سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ سفاکانہ ظلم کیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ وہ اپنی داستان سناتا رہا یہاں تک کہ وقت استراحت گزر گیا۔ آپ نے فرمایا جب میں شام کو بیٹھوں تو پھر تم میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہارا حق دلا دوں گا۔ ابلیس لائن چلا گیا۔ شام ہوئی، مجلس جمی، آپ دیکھنے لگے لیکن بوڑھا شخص نظر نہ آیا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجلس لگائی۔ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن اس نے نہ آنا تھا، نہ آیا۔ جب آپ قیلولہ کے لیے تشریف لے گئے تو بوڑھا آ گیا۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے پوچھا کون؟ جواب ملا بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں نے تجھے یہ نہ کہا تھا کہ جب میں مجلس لگاؤں گا اس وقت میرے پاس آنا؟ بوڑھا کہنے لگا میری قوم کے لوگ بڑے نجار ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے حق دلوانے کے لیے مجلس لگائی ہے تو وہ کہنے لگے ہم تمہیں تمہارا حق دیتے ہیں۔ جب آپ نے نشست برخاست فرما دی تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا اب تو چلا جا، جب شام ہو تو آ جانا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ کا قیلولہ نہ ہو سکا۔ شام ہوئی تو آپ اس بوڑھے کے انتظار میں بیٹھ گئے لیکن وہ نہ آیا۔ آپ پر اونگ کا غلبہ سا ہوا۔ آپ نے مجلس کو برخاست فرما دیا۔ جب وقت استراحت آیا تو آپ نے کسی شخص کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ کسی شخص کو بھی دروازے کے قریب نہ آنے دینا۔ مجھے نیند دشواری ڈال رہی ہے لہٰذا میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ جب عین وقت آرام آیا تو وہی بوڑھا آ گیا۔ دروازے پہ کھڑے شخص نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا، میں نے اپنی بپتا سنا دی ہے، مجھے ملنے دو۔ دربان نے کہا قسم خدا میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا کیونکہ مجھے حکم ہی یہی ہے۔ جب دربان نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو اس بوڑھے نے کھڑکی کی طرف جھانکا اور اسے پھاندتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام اس کی حرکت سے بیدار ہو گئے، دربان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ دربان نے عرض کی کہ واللہ نہ تو میرے سامنے سے یہ گزرا ہے اور نہ ہی گزرتا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ پوچھا میں جو اسے دیکھ رہا ہوں تو یہ کہاں سے داخل ہوا؟ دروازے کی طرف۔ بوڑھے تو دروازے کو جوں کا توں بند پایا اور بوڑھا فقیر ان کے پاس کھڑا ہے۔ آپ شیطان اللعین کو پہچان گئے۔ فرمایا اے اللہ کے دشمن، شیطان نے کہا مان گیا، یقیناً تم نے مجھے عاجز کر دیا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ تم غضبناک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل مشہور کر دیا کیونکہ آپ نے 3 باتوں صائم النہار، قیام اللیل اور غصہ نہ آنے کی کفالت و ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس میں آپ سرخ روح ہوئے۔ ابی ابن حاتم علیہ رحمۃ اللہ نے بھی ابن ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اسی سیاق و سباق سے قریب ہی واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح شخص تھے، روزانہ 100 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے۔ ذوالکفل اپنی قوم کے لیے کفیل بن گئے تھے، اسی طرح ان کا نام ذوالکفل مشہور ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دو حتیٰ کہ 7 مرتبہ بھی نہیں بارہا سنا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی تو اس نے 60 دینار کے عوض اسے وطی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کفل جب اس عورت پر اس طرح سوار ہو گیا جس طرح مرد عورت پر وطی کے لیے سوار ہوتا ہے تو عورت اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو گئی اور رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا تو کس کے لیے روتی ہے؟ میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا۔ عورت نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، لیکن مجھے ایک شدید حاجت یہاں تک لے آئی۔ کفل نے کہا تو یہ کام کر رہی ہے اور اس سے قبل تو نے واقعی ایسا کام نہیں کیا۔ پھر وہ کفل پیچھے ہٹ گیا، کہا کہ یہ دینار تم لے جاؤ، اور قسم با خدا کفل اب کبھی ایسا کام نہ کرے گا اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی رات کفل کا وصال ہو گیا۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سابقہ امتیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ القصص میں فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں ہلاک فرما دیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے نازل ہونے کے بعد ارضی سماعی عذاب سے کسی قوم کو ہلاک نہیں فرمایا سوائے اس بستی کے لوگوں کے جس کے بسنے والوں کو بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے اگلی سنگتیں ہلاک فرما دیں۔ حرامت بالعمول موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہلاک ہوئیں۔ ایک امت ان میں سے اصحاب الارض بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے اور بن والوں اور طبی کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ یہ اور ان سے مبائل آیات طیبات اس بات کی شہادت و ولادت فرماتی ہیں کہ یہ قومیں ہلاک و تباہ و برباد ہو گئیں۔ ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اصحاب رس وہی اصحاب خدود خندقوں والے ہیں جن کا تذکرہ سورۃ البروج میں ہوا، لیکن ابن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک اصحاب خدود کا واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا۔ ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب الارض قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی والے تھے۔ ابن عساکر علیہ رحمۃ اللہ نے ابو القاسم کی تاریخ میں تعمیر دمشق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اصحاب رس یمن کے ایک شہر میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب اپنا ایک نبی صفوان علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اصحاب الارض نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اپنے بیٹے کو لے کر رس سے چل پڑے اور حقاف میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الارض کو ہلاک کر دیا۔ حقاف میں سکونت پذیر لوگ یمن میں روئے زمین پر پھیل گئے۔ جبرون بن سعد بن عاد
بن اوس بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام دمشق چلے گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام جبرون رکھا، اور یہیں کے لوگ ارم حد سے زیادہ طول والے ہیں۔ دمشق میں بیشتر مقامات پر عمارتوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود بن عبداللہ بن ربا بن خالد بن الود بن عاد کو عقائف میں اولاد عاد کی جانب بھیجا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرما دیا۔ تو گویا اصحاب رس آج سے طویل زمانہ قبل گزر چکی تھی۔ ابن ابی حاتم علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے فرمایا کہ الارس کنواں آذربائیجان میں ہے۔ سوری علیہ رحمۃ اللہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اصحاب رس نے اس کنویں میں اپنے نبی کو پھینک دیا تھا اور اس میں دفن کر دیا تھا۔ ابن جریج علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رس فلج میں تھے اور وہی اصحاب یاسین ہیں۔ اقتداء علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فلج یمامہ کی بستیوں میں سے ایک ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب الرس اصحاب یاسین ہی ہیں جیسا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے تو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے سورہ یاسین میں، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ بہرحال وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور ہر اعتبار سے ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ کی قول کی منافی ہے۔ ابو بکر محمد بن احسن نقاش علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الارض کے پاس ایک کنواں تھا جو انہیں اور ان کی تمام اراضی کو سیراب کرتا تھا۔ اصحاب الارض کا ایک حسین سیرت اور عدل و انصاف والا بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ کا وصال ہوا تو قوم کو بڑا شدید رنج ہوا۔ چند ایام ہی گزرنے پائے تھے کہ شیطان ان کے رنج و عالم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کی شکل میں ان کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، لوگوں، میں مرا نہیں ہوں۔ شیطان نے اپنے اور اصحاب الارض کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیا اور پردے کے پیچھے سے انہیں کہنے لگا کہ میں بالکل موت کی وادی میں قدم نہ رکھوں گا۔ اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ شیطان نے اس طرح انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الارض کی طرف نبی مبعوث فرمایا جس نے خدائے لم یزل کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ یہ شیطان ہے جو پردے کے پیچھے سے تمہارے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور رب کائنات کی عبادت سے روکتا ہے۔ اصحاب الارض کی جانب حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حالت نیند میں ان پر وحی کی جاتی تھی۔ جب یہ تبلیغ و دین کا فریضہ سر انجام دیتے تو قوم ان پر ظلم و تعدی کرتی۔ بالآخر ظلم و تعدی کی انتہا کرتے ہوئے قوم نے آپ کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی ظلم کا یہ انجام ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درختوں کی شادابی روٹ گئی اور سیرابی کے بعد فصلیں پانی کو ترسنے لگیں، پھل خشک ہو گئے، مکانات اجڑ گئے، انسیت کی جگہ وحشیت نے لے لی، مجلسیں صحبتیں ویران ہو گئیں، نام و نشان اثار مٹتے چلے گئے۔ ان کی رہائش گاہوں میں الو بولنے لگے۔ جہاں انسانوں کے بسیرے تھے وہاں جنات اور وحشی جانوروں نے ڈیرے جما لیے۔ انہی جگہوں سے جہاں سے انسانوں کی آوازیں گانوں میں رس گھولتی تھیں، وہاں سے جنات کی آوازیں اور شیروں کی دہاڑنے اور وحشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ محمد بن کعب قرطزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں میں
ایک نبی مبعوث فرمایا۔ بستی والوں میں سے ایک سیاہ فام غلام کی سوا کوئی بھی اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بستی والوں نے اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے ان کے لیے کنواں کھودا اور انہیں اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں کو پتھروں سے ڈھانک دیا۔ یہ سیاہ فام غلام اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھا کر لاتا، پھر انہیں بیچ کر اشیاء خورد و نوش خریدتا، انہیں لے کر کنویں کے پاس آتا، باؤنا تالا پتھروں کو ہٹاتا اور اشیاء خورد و نوش ان کی طرف کنویں میں لٹکا دیتا، پھر پتھروں کو ویسے ہی کر دیتا۔ مشیت ایزدی سے یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک دن وہی غلام معمول کے مطابق لکڑیاں لینے گیا، لکڑیوں کو جمع کر کے ان کا گھٹا بنا چکا اور اسے اٹھانا چاہا تو اونگ محسوس کی، وہ سونے کے لیے وہیں لیٹ گیا۔ بحکم الہی 7 سال تک وہ آغوش نیند میں رہا۔ 7 سال بعد وہ بیدار ہوا، انگڑائی لی، کروٹ بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال مزید اسے وادی نیند میں دھکیل دیا۔ پھر بیدار ہوا، اپنے گھٹے کو اٹھا کر چل پڑا، گمان میں تھا کہ وہ دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہے۔ بستی میں آ کر اس نے گھٹے کو فروخت کیا، پھر سابقہ معمول کے مطابق اشیاء خورد و نوش خریدیں، لے کر اس کنویں کی طرف چل پڑا جہاں اللہ کے نبی تھے۔ وہاں پہنچا تو وہاں کنواں تھا، نہ ہی اللہ کے نبی۔ تلاش بسار کے بعد وہ ہمت ہار بیٹھا۔ اس کی غیر موجودگی میں قوم کو باذان الہی ہدایت مل گئی تھی۔ انہوں نے نبی کو کنویں سے نکالا، وہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق فرمائی۔ اس قوم کے نبی نے اپنی قوم سے اس سیاہ فام غلام کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کسی شخص سے بھی اس بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ اس غلام کے انتظار میں نبی وقت رہے اور نہ مل سکا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی روح کو قبض فرمایا۔ سیاہ فام غلام بعد ازاں نیند سے بیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کالا غلام پہلا شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ نے بذات خود اس کی تردید کی کہ قرآن پاک میں جن کا تذکرہ موجود ہے انہیں اصحاب العرش پر محمول کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر ابن جریر علیہ رحمۃ اللہ کی یہ رائے ہے کہ وہ اصحاب الخدود تھے، یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اصحاب خدود تو عذاب کی وعید آخرت میں دی گئی ہے، جبکہ اصحاب العرش کی ہلاکت کا واضح ذکر قرآن پاک میں ہے۔